السلام علیکم مولانا صاحب۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب، خواتین بھی اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہیں، جی، تو خواتین کے لیے کیا طریقہ کار ہے اور کیا ان کے مسائل ہیں؟ خواتین کا اعتکاف یہ ہے، اما خاتون کسی صورت میں مسجد میں اعتکاف نہیں کر سکتی۔ صحیح۔ مسجد میں تو جب اس کا فرض نماز پڑھنے کے لیے آنا نہیں ہے تو اعتکاف تو سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، لیکن اگر کوئی عورت جو ہے وہ اعتکاف بیٹھنا چاہتی ہے تو اپنے گھر کے اندر بسا اوقات ایسے ہوتا ہے کہ آپ نے ایک جگہ بنائی ہوتی ہے مسجد کی جہاں آپ نمازیں پڑھتے ہیں، تو اسی جگہ کو پردہ لگا کر جو ہے نا اعتکاف کی جگہ بنا لیجیے، وہاں عورت اعتکاف میں بیٹھ جائے گی۔ اور طریقہ کار بالکل یہی ہوگا کہ اعتکاف نظر مانا ہوا ہے، یہ اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یہ نفل اعتکاف بیٹھنی ہوتی ہے، ظاہر ہے سنت اعتکاف بیٹھیں گی۔ تو اگر کوئی جگہ ایسی متعین نہیں ہے، کبھی ایسے ہوتا ہے کہ آپ کمرے کے اندر نماز پڑھ لیتی ہیں، ہوتے ہیں ہماری مائیں بہنیں جو ہیں، یا کبھی برآمدے میں نماز پڑھ لیتی ہیں، یا کبھی سین میں پڑھ لیتی ہیں، تو اس کے لیے پھر بہتر ہے کہ اعتکاف کی ایک جگہ متعین کر لیں، اس کو صاف دھو دا کر ایک خالص کر لیں، تاکہ وہاں گھر والوں کا زیادہ آنا جانا نہ ہو، اور نہ ہی وہ بچی یا بچہ یا عورت جو بیٹھی ہے وہ اعتکاف سے نکل کر چلتی پھرتی بھی نہ رہے، وہاں چادر تان دی جائے تو اس کے اندر اعتکاف بیٹھ جائے، اور کوشش کرے کہ وہ جگہ ایسی ہو کہ جو قبلہ رخ ہو، تاکہ نماز پڑھنے میں وہیں آسانی ہو اس کو، کہ نماز پڑھنے میں ظاہر رکوع سجدہ کرنا ہے اس نے، تو اگر تھوڑی سی جگہ ایسی بیٹھی ہے کہ جو کھڑے ہونے کے بعد قبلے کی طرف رخ صحیح نہیں بنتا، تو یہ جگہ دیکھ لی جائے کہ کمرے کا، بلکہ کمرے متعین کر لیا جائے، اگر وسعت اللہ نے دی ہے، گھر میں زیادہ کمرے ہیں، لیکن جہاں زیادہ فیملیز بڑی ہے، کمرے چھوٹے ہیں، تو وہاں ایک کمرہ مختص، ایک جگہ مختص کر لی جائے۔ پھر اس میں ہماری مائیں بہنیں اس بات کا بھی دھیان کر لیں کہ گرمیوں کے دن آ رہے ہیں جس طرح پاکستان میں، تو کمرے کے اگر اندر رہتی ہیں تو گرمی لگے گی، صحن میں اگر بیٹھتی ہیں تو بارش آئے گی، تو بہتر ہے برآمدے کی جگہ کو متعین کرنا ہے، مقصد تو پردہ ہی کرنا ہے نا جی، ایک جگہ متعین کر کے وہاں اپنا جو ہے نا اعتکاف کی نیت سے بیٹھ جائیں۔ اچھا، اور خواتین میں بھی اگر یہی مسائل ہوں گے کہ اگر اس وقت بالکل سیم 100% ایسی مسائل ہوں گے کہ وہ بغیر ضرورت کے اپنے گھر کے دوسرے حصے میں چلی جاتی ہے، تو گویا کہ اس کی وہ معتکف کی جو جگہ ہے، وہ جگہ ہے جو جس جہاں وہ اعتکاف بیٹھی ہے، معتکف جو ہے اس کا، وہاں وہی اس کی مسجد بن گئی نا، اب وہی مسجد والے احکامات وہاں جاری ہوں گے کہ اس نے وضو کے لیے بھی جانا ہے۔ ہاں، اس میں یہ بھی واضح کر دوں، میں اس بات کو پہلے کہہ نہیں سکا کہ خام خواہ وضو کے لیے بھی نہیں جانا اعتکاف والے نے، کہ جی میں نے تلاوت کر لی اور وضو کی نیت سے وہ باہر چلا گیا۔ اب یہاں اصل میں ضرورت شریعت تو ہے فرض نماز، اب مثلا اسے 10 بجے تلاوت کرنی ہے تو وہ وضو کے لیے جائے اور یہ نیت کر کے جائے کہ میں ظہر کی نماز کا وضو کرنے لگا ہوں، اگرچہ اتنی دیر وہ برقرار نہیں رہے گا، لیکن نیت وہی کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ تو قادر ہے کہ برقرار رکھ دیں، کہ جی اگلی ظہر کی فرض نماز کا وضو کرنے میں جا رہا ہوں، اس وضو کے ساتھ پھر وہ تلاوت بھی کر لے، بچی بھی بالکل ایسے ہی کرے گی، صرف فرض نماز صرف فرض نماز کے لیے وہ ایسے کر جی، بالکل 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 یا تلاوت وغیرہ کے لیے؟ جی، میں نے کہا نا عرض کیا نا، تلاوت کرنی ہے، اب تلاوت کے لیے وضو ضروری ہے نا، وہ صرف یہ نیت کے نہیں کر کے نہیں جا سکتے کہ میں تلاوت کا وضو کر رہا ہوں، بلکہ وہ یہ کرے گی کہ میں جو کیا کرنے لگی ہوں، فرض نماز کے وضو کر رہی۔ اور اگر مسجد میں ہمارے جو اعتکاف والے بیٹھے ہیں، ایسی جگہ ہے کہ مسجد کے اندر کھڑے ہوتے ہوتے وہ باہر کسی جگہ ہاتھ ہو سکتے ہیں، کبھی کلی کرنی ہوتی ہے نا، تو ایسا نظام بنائیں کہ رہیں وہ مسجد کے اندر، تو وہ جو بیسن وغیرہ ہے وہ مسجد کے باہر ہو، کبھی وہ آرٹیفیشل لگا دیتے نا عارضی طور پر، جیسے ہمارے شادی حالوں میں ہوتے ہیں کہ وہ بیسن بنا کے کھڑا کر دیتے ہیں، تو کبھی میں نے دیکھا بڑی مساجد میں ماشاءاللہ بہت اچھا نظام ہوتا ہے کہ آپ مسجد کے اندر ہی کھڑے ہیں اور باہر وضو ٹوٹی کی جگہ انہوں نے بنا دی تاکہ وہ پانی بھی مسجد کے اندر نہ گرے اور باہر سے باہر ہی چلا جائے، وہاں آپ ہاتھ دھو لے کھڑے ہو کے وہاں کلی کر لیں، مسجد باہر نہیں جانا پڑے گا آپ کو۔ تو ہماری جو بچیاں بیٹھے ہیں، ہماری جو مائیں بہنیں بیٹھے ہیں اعتکاف میں، وہ بھی ایسا نظم کر لیں کہ اپنی والدہ کو کہہ دے آواز امی جی ذرا برتن لانا، میں نے ہاتھ دھونے کلی کرنی ہے، وہیں کلی وغیرہ کر لے اور اپنی وہ بیٹھنے کی جگہ سے باہر نہ جائے، اپنا وقت جو ہے وقت زیادہ سے زیادہ وہیں، صرف 2 ضرورتیں میں نے عرض کی نا، ضرورت طبعیہ اور ضرورت شرعیہ، جی ہاں۔ اور بچی کو تو وہاں ضرورت شرعیہ، اس نے تو کہیں جمعہ پڑھنے نہیں جانا، عورتوں پر تو جمعہ فرض نہیں ہے، وہ تو ظہر کی نماز ہی پڑھتی ہیں گھر۔ اچھا، عورتوں کا ایک اور ساتھ میں مسئلہ ہو سکتا ہے کہ ماہانہ ایام پھر اسی وقت اعتکاف ٹوٹ جائے گا، اسی وقت اعتکاف قضا دینی پڑے گی۔ پھر بعد میں وہ قضا کر لیں گے یہ، لیکن یہ میں نے آپ کو بتایا نا قضا ہوگی اعتکاف نظر کی۔ اچھا، یہ جو سنت اعتکاف بیٹھتے ہیں مساجد میں بیٹھا جائے گا، اس کی قضا فقط اتنی ہے کہ جس دن اعتکاف ٹوٹا، دن کو ٹوٹا یا رات کو ٹوٹا، تو ایک دن کا جو ہے نا وہ اعتکاف بیٹھیں گے بعد میں قضا کے طور پر، اور اسی ایک دن کا روزہ رکھیں گے، کیونکہ اعتکاف کے ساتھ روزہ ہوتا ہے، یہ صرف اعتکاف نظر والا اعتکاف وہ پورا رکھنا پڑے گا، اچھا، یہ فرق ہے۔ صحیح۔ ہمارے ہاں تو پاکستان میں بلکہ کلچر نہیں کہ اعتکاف کا کوئی نظر مانتے ہی نہیں ہے، جب نظر مانیں گے تو کٹا چڑھا دو فلاں جگہ پر، اتنی سی نظر مانتے ہیں، کبھی یہ نظر نہیں مانیں گے یا اللہ تیرے راستے میں 100 روپے خرچ کروں گا، یہ مان، یا اللہ میں تیری رضا کے لیے جو ہے نا 100 نفل پڑھوں گا، یا اللہ میرا فلاں کام کروا دے، میں تیری رضا کے لیے اعتکاف بیٹھوں گا،
تو یہ نظر کا اعتکاف ہوگا. اچھا اگر یہ ٹوٹ گیا تو یہ تو قضا پر کرنا پڑے گا جتنے دن کا آپ نے مانا ہوا ہے. برس کہ آپ نے 6 یہ 10 دن ضروری نہیں, آپ نے 2 دن کا نظر اعتکاف مانا, 10 دن کا مانا, 8 دن کا مانا, تو وہ ٹوٹ گیا تو وہ اتنے دن ہی قضا بیٹھنا پڑے گا. لیکن یہ جو سنت علی الکفایہ اعتکاف ہے, اس میں جس دن ٹوٹے گا اسی دن کا آپ کو قضا کرنی پڑے گی بس. اچھا یہ ایک عورت کی مجبوری ہے کہ وہ اعتکاف بھی بیٹھنا چاہتی ہے لیکن اسے گھر کے کچھ کام بھی کرنے پڑتے ہیں. ہاں, عورتوں کے اعتکاف میں یہ شرط بھی ہے کہ شوہر کی اجازت ہو. صحیح اگر شوہر اجازت نہیں دیتا تو وہ عورت اعتکاف نہیں بیٹھ سکتی. صحیح. تو جس نے گھر کے کام کاج کرنے ہیں وہ پھر کیسے اعتکاف بیٹھے گی؟ وہ اعتکاف بیٹھے نا پھر. اچھا وہ تو یا اگر گھر کے کام کاج کروانے ہیں تو ان دنوں میں اگر صاحب ثروت ہے تو نوکرانی رکھ لیں. اچھا یا اگر بچی کام کٹھے دونوں کام اکٹھے نہیں, ادھر اعتکاف کا ثواب بھی لینا چاہتے ہیں اور ادھر گھر کے کام کاج بھی کرنا چاہتے ہیں, تو پھر اعتکاف تو نہ ہوا وہ. یعنی گھر کے امور سے فارغ. ہاں دیکھو نا, اب آپ فرض نماز جب پڑھتے ہیں تو اس وقت کو وہ عورت کو گھر کے امور انجام دے سکتی ہے؟ نہیں دے سکتی, کیونکہ یہ فرض نماز کے اپنے تقاضے ہیں. تو یہاں بھی جب آپ اعتکاف بیٹھ رہے ہیں تو اس کے تقاضے ہیں, وہ وقت خالص اللہ کے لیے. ویسے تو سارا وقت ہی اللہ کے لیے ہونا چاہیے, لیکن یہ پریکٹس کے درجے میں وہ گویا کہ آپ نے اپنی زندگی کے 10 دن اللہ کو دے دیے بس. اب آپ دنیا کے کام کو دماغ سے نکال دیں, تو جب دماغ سے نکال دیں گے تو انشاءاللہ یہ چیزیں پیدا ہی نہیں ہوں گی. اس کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ میرا یہ ہر ایک وقت اللہ کی امانت بن چکا ہے, اللہ رب العزت کے دربار میں ہی میں نے حاضر رہنا ہے. تو اسی کی طرف توجہ رہے گی, انشاءاللہ باقی کام اس کو تعین ہی کریں گے انشاءاللہ العزیز. اچھا مولانا صاحب بڑی مہربانی, شکریہ. جزاک اللہ, اللہ آپ کو بھی بڑی جزائے خیر دے, آپ بلا محنت کر کے اس کو اپلوڈ کرتے ہیں. شکریہ. تو جی السلام علیکم. وعلیکم السلام.